اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج اس پریس کانفرنس کو کرنے کا مقصد تو کچھ اور تھا۔ ہم آج 12 ربیع الاول والے دن کیونکہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا میرا، تو ہم چاہتے تھے کہ اس ایک سال کے درمیان میں جو کچھ ہوا اس پر بات کریں، اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے ایک آسٹریلیا سے دوست آئے ہوئے جنہوں نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا کمپلین پاڈ بنایا جس کو ہم آپ کو ابھی لانچ کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ آج ایسا دل دہلانے والا واقعہ استنگ میں پیش آیا ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور ایسے دن جب لوگ عید میلاد النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مبارک ولادت منا رہے تھے، ایسے موقع پر اس طرح کی کارروائی کرنا تمام مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک غم کا دن تصور کیا جائے گا، کیونکہ عید میلاد النبی رسول اللہ کی ولادت کا دن جس پر پورے ملک میں مسلمان خوش تھے، خوش ہیں، اس دن اس واقعے کو کرنا، ان کی خوشیوں میں غم ڈالنا، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور میں اس بات کو یہاں بھی جوڑنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں کینیڈا میں ڈائریکٹلی بھارتی ایجنسی را کی انوالومنٹ سامنے آ رہی تھی، اور وہاں کی حکومت براہ راست انڈیا پر الزام لگا رہی ہے، شواہد کی بات کر رہی ہے۔ ایسے موقع پر جب دنیا اس چیز کو فوکس کر رہی تھی کہ پہلی بار بھارت انڈیا ایک ایسے جرم کا مرتکب ہوا جہاں شواہد بھی ہیں اور الزام لگانے والا ایک طاقتور ملک ہے، جبکہ ہم پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے انڈیا پر یہ الزام لگاتے آئے ہیں، چاہے وہ کلبھوشن یادو کی صورت میں ہو، چاہے وہ دوسری تنظیمیں جنہیں ڈالرز دے کر پاکستان میں دہشت گردی کروائی جاتی رہی ہے، اور ہم ہر بار ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے رہے، لیکن کیونکہ طاقت کے نشے میں انڈیا ہر بار اپنی بات کو، اپنے اوپر الزام کو ماننے سے انکار کرتا رہا۔ لیکن اس بار کیونکہ ایسے ملک میں دہشت گردی کا مرتکب ہوا، کینیڈا، جنہوں نے اس واقعے کو نہ دبایا نہ خاموشی اختیار کی، تو پھر ایک بار دنیا کی نظریں اس طرف لانے کے لیے جو ہمارا ازلی دشمن ہے، میرا یہ ماننا ہے تحقیقات سے پھر ثابت ہوگا کہ اس واقعے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے، کیونکہ آج کے دن دشمن بھی ایسی کارروائی کرنے سے گریز کرتا، لیکن کیونکہ دنیا کے سامنے شرمندگی کا تھا سامنا انڈیا کو، تو انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے اسے کنورٹ کیا، اور آج استنگ میں یہ واقعہ پیش کروایا جس پہ شدید غم و غصے کا اظہار پورا پاکستان کر رہا ہے۔ ایک ایک شخص آج دل کے آنسو رو رہا ہے، اور ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پولیس کو بھی، جنہوں نے پشاور میں اس واقعے کو مزید بڑا ہونے سے بچا لیا بروقت کارروائی سے، ورنہ شاید وہاں بھی ہمیں شدید جانی نقصان ہوتا۔ اب ہمیں بحیثیت قوم سوچنا ہے
میں جس طرح کہتا ہوں کہ معیشت کے لیے سب سوچ رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں جہاں پاکستان اور پاکستان کی تمام اسٹیک ہولڈرز، جماعتیں اور ہماری فورسز جب پاکستان کی معیشت کے لیے کھڑی ہوئیں تو یہ واقعہ درپیش ہو گیا۔ یہ منظم دہشت گردی ہے، معاشی دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ طے شدہ پروگرام ہے ہمارے ازلی دشمن کا کہ نہیں کھڑے ہونے دیں گے پیروں پہ۔ لیکن اب یہ بحیثیت قوم ہمیں سوچنا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں یا ایسے عزائم رکھنے والے ازلی دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو آئیں آج بحیثیت قوم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے اور اس ازلی دشمن کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ اب نہیں لڑنا آپس میں۔ آج یہ ہمارے منہ پہ آج کے دن جس کی خوشی کی مثال نہیں ملتی، یہ ہمارے منہ پہ تماچا ہے۔ یہ جس طرح آج خوشی کے دن ہمارے مسلمان پاکستانی بھائیوں کو خون میں نہلایا گیا ہے، اسے معاف نہیں کرنا چاہیے ہمیں، اور نہ انشاءاللہ معاف کریں گے۔ اس بار اس کا مقابلہ جس طرح سرحدی دہشت گردی کو کچلنے کے لیے افواج پاکستان اور ہماری فورسز اور ہمارے ادارے ہمارے لیے کھڑے تھے، اسی طرح اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہو جائے، تب ہوگا مقابلہ۔ جس طرح کینیڈا کی گورنمنٹ کھڑی ہے، اسے بھولنا نہیں ہے، اس واقعے کو دبنے نہیں دینا، یہیں سے شروع کر دیں۔ کب تک یہ مذاق ہمارے ساتھ چلتا رہے گا؟ کیا کبھی پیروں پہ نہیں کھڑا ہونے دیں گے؟ جب پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے، آپ سبھی کے سامنے ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ $25 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان۔ آپ نے دیکھا پچھلے ایک مہینے سے کس طرح ہمارے پاکستان کے صنعت کار معاشی استحکام کے لیے میٹنگز کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور کس طرح سے بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی تھی۔ میں نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ MOU سائن ہو رہے ہیں اور باقاعدہ ایگریمنٹ پاکستان میں اگلے چند ہفتوں میں ہونے والا ہے۔ تو اب دنیا بھی دیکھ لے کہ کون ہے ایسا ازلی دشمن ہمارا جو اس قوم کو نہیں کھڑے ہونے دینا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ غریب سے غریب تر ہوں اور ہمیشہ ہاتھ پھیلا کے کھڑے رہیں IMF کے پروگرامز کے سامنے۔ تو فیصلہ کرنا ہے اب، اور فیصلہ بھی ایسا کہ جو پوری قوم کا فیصلہ ہو، کیونکہ آج کے اس مبارک دن، یہ دن بھلایا نہیں جا سکتا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، جس میں ہمیں ازلی دشمن نے خون سے بھرا تحفہ دیا ہے۔ ہم میں وہ ہمت اور طاقت ہے، اسی چیز سے ڈرتا ہے وہ، اسی لیے ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ داعش کی صورت میں دیے جائیں، چاہے وہ بلوچستان میں کچھ ایسی تنظیمیں جن میں معصوم بلوچوں کو خریدا جائے ڈالرز کے ذریعے، چاہے وہ طالبان کے نام پر کی جائیں، لیکن اس کے پیچھے ہاتھ ایک ہی ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ اب کارروائی ہونی چاہیے، اور میں یہ یقین دلاتا ہوں پوری قوم کے معماروں کو، ہمارے ان محافظوں کو بھی، کہ اس بار قدم بڑھائیں، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت ہو گیا، اب ایک ہی بار مقابلہ ہونا چاہیے۔ یہ چھپ چھپ کے بزدلانہ وار کیا جواب دیں ان 42 یا 45 خاندانوں کو جن کے آج بیٹے، باپ، بزرگ دہشت گردی کا نشانہ بن کے اس دنیا سے چلے گئے؟ تو پوری قوم جواب دینے کے لیے تیار ہو، ورنہ ہمارے ساتھ
ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہے گا۔ جب جب تیاری ہوگی اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی، جب جب تیاری ہوگی اس ملک میں معاشی استحکام لانے کی، ایسے ہی واقعات ہوں گے، اور ان کو روکنا ہے تو پھر ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں جو 1 سال میں ہم نے کام کیے اس پر بات پھر 1-2 روز میں کروں گا، کیونکہ آج میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہمارے ایک صوبے میں غم کا سما ہو، جبکہ بات بہت کچھ کی جا سکتی تھی۔ ہم بیل آف ہوپ پر بات کرنا چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ جس طرح پورے اس 12 ربیع الاول سے لے کر پچھلے 12 ربیع الاول تک 1 ملین لوگ، 10 لاکھ لوگ گورنر ہاؤس میں آئے، انہیں ہم نے کیا دیا وہ بات کرنا چاہتے تھے، اور اگر اللہ نے موقع دیا اگلی 12 ربیع الاول تک یہ ٹارگٹ ہم نے 50 لاکھ خاندانوں کے لیے سیٹ کیا، اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا آپ کو، لیکن واقعہ کچھ ایسا ہے کہ اس پر غم ہے، تکلیف ہے، اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے، تو اس پر بات پھر ہم انشاءاللہ 1-2 روز میں کر لیں گے۔ شکریہ۔